کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حصول ثواب آخرت، رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمارا یہاں بیان کرنا سننا کار ثواب ہو سکے۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو کچھ بیان کیا جائے بن پڑا تو اس پر عمل کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا جبکہ صحیح طور پر سمجھ گیا ہوں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئی دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود اور قراءت مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت کرے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، نماز بڑی بابرکت چیز ہے، نماز شفاعت کرنے والی چیز ہے۔ نماز مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر نماز کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس کا رکوع پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا سجدہ صحیح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور نماز کے لیے طہارت کا ہونا، اچھا وضو کرنا۔ وضو اور اچھا وضو میں بھی فرق ہے۔ وضو جس طرح کرنے کا حکم ہے اس طرح کرنا۔ کتنی برکتیں ہیں ایسے شخص کے لیے جو کامل وضو کرے، کامل طہارت والا ہو اور اس کے ساتھ نماز بھی ایسی پڑھے جیسا نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز کے ضروری مسائل پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے ظاہری باطنی آداب کو بھی ملحوظ رکھے، اسے بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور طہارت کے اندر وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، نمازی کے بدن کا، نمازی کے لباس کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں طہارت کے اندر ہیں۔ تو وضو بھی سیکھ لیجئے، غسل بھی سیکھ لیجئے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی جان لیجئے، لباس پاک کرنے کا طریقہ جاننے کے ساتھ بدن پاک کرنا، بدن کا پاک رکھنا اور تیمم کا آنا بھی سیکھ لیجئے تاکہ طہارت صحیح طور پر ہو جائے۔ امیر اہل سنت کے رسائل وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کا مطالعہ کیجئے۔ کپڑے پاک کرنے کا طریقے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے
اور آج انشاءاللہ الرحمن ہمارا رسالہ تقریباً کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مکمل ہو جائے گا. ہم ناپاکیوں کی مثالیں، مقدار یہ بیان کرنے کے بعد نماز جہاں پڑھی جاتی ہے اس میں کس جگہ کا کتنا پاک ہونا چاہیے اس کو بیان کرنے کے بعد کپڑے پاک کرنا اور دیگر چیزیں پاک کرنے کے طریقے بیان کر کر اس کے اختتام کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور چند چیزوں کی پاکی کا بیان آج انشاءاللہ الرحمن ہوگا. جوتے پاک کرنے کا طریقہ: موزے چمڑے کے یا جوتے میں دلدار نجاست، گاڑی نجاست لگی، سالڈ نجاست لگی، جیسے پاخانہ، گوبر وغیرہ، اگرچہ وہ نجاست تر ہو، کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائے گی. یہ آپ کو دکھایا جا رہا پیر، جیسے جوتوں کے تلے پر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو اسے اگر مٹی سے رگڑا جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے رگڑنے کے بعد اس کا اثر جاتا رہا. یہ چمڑے کا موزہ ہے. چمڑے کے موزے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے زمین سے رگڑا اور رگڑنے کے بعد وہ چیز جو لگی تھی، جو گندگی لگی تھی، وہ جاتی رہے. تو اب جب یہ رگڑ لیا اور وہ چیز جاتی رہی تو اب اگر وہ چیز جو لگی تھی وہ چلی گئی، جیسے نارمل ہمارے ہاں ہماری سڑکوں پہ کتوں کو، گائیں کو، بھینسوں کو، سب کو کلی اختیارات ہوتے ہیں، چلنے کے، پھرنے کے اور دیگر معاملات کے بھی کلی اختیارات ہوتے ہیں. تو وہ دیگر معاملات کے کلی اختیارات ہوتے ہیں تو وہ روڈ میں نجاست بھی آ جاتی ہے. جب نجاست آتی ہے تو آپ بھی چلتے ہیں، آپ کو چلنے کے اختیارات ہوتے ہیں. چلنے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ نظر نیچے رکھنی ہوتی ہے. اب ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا تو نیچے کیا کیا ہوگا وہ بھی لگے گا. جب پیر پہ وہ لگے گا تو پیر ناپاک بھی ہوں گے. اچھا، پھر یہ جوتے ہم مسجد میں بھی لے کر آتے ہیں. تو اب آپ اس جوتے کو پاک کر کر آئیں. اس کو پاک کرنا آسان ہے کہ آپ اسے رگڑ لیں. رگڑنے سے اس کا اثر، جب بھی بات آئے گی نجاست کی تو اثر زائل ہونا چاہیے. نجاست کے اثر میں 3 باتیں ہیں: رنگ، بو، ذائقہ، ٹیسٹ، اسمیل اینڈ کلر. یہ 3 چیزیں جب چلی گئی ہیں تو اب وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. بہرحال اس طرح آپ جوتے پاک کر کر مسجد میں لائیں گے. یہ تو بات تھی سالڈ کی، یہ بات تھی ٹھوس کی، یہ بات تھی دلدار کی، یہ بات تھی مرئیجہ نجاست کی، جو نظر آتی ہے، جو باڈی ہوتی ہے، ویٹ رکھتی ہے، اس کی بات بیان کی گئی تھی. اب ہم اس مثال کی طرف آتے ہیں جو مائع ہے اور رقیق ہے، لیکوڈ ہے. اب وہ اگر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر مثل پیشاب کی کوئی پتلی نجاست لگی اور اس پر مٹی یا راکھ یا ریتا وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالا، جب بھی پاک ہو جائیں گے. یہ گیلا حصہ آپ کو دکھا رہے جوتے کا. اب یہ اگر فرض کرے اوپر بھی رکھی ہے اور یہ لیکوڈ ہے، پیشاب ہے، جو بھی ہے، آپ نے اس پر مٹی ڈالی ہے اور مٹی ڈال کے رگڑا ہے. اگرچہ آپ اپنے جوتے کو کبھی اس طرح مٹی ڈالیں، یہ ہے مشکل، لیکن اگر آپ نے جوتے کو اس انداز سے رگڑ دیا ہے تو پاک ہو جائے گا. یعنی کبھی کسی کیس میں آپ کو اس طرح کرنا پڑا، عرفات کے میدان میں ہیں آپ اور آپ کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے اور کوئی چیز لگ گئی ہے، تو آپ کو پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے، اپنے جوتوں کو اس طرح کوئی رگڑتا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بعض جگہ ایسی ضرور پڑ جاتی ہیں جہاں ایسی ضرورت ہو جاتی ہے، تو مسائل معلوم ہونا یہ فائدہ مند چیز ہے. اب اگر یہ نجاست کے اثر ختم ہو گئے ہیں تو اس کے ختم ہونے کے بعد اب اسے پاک قرار دیا جائے گا. جو زمین گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہو، اگرچہ وہ سوکھ جائے پھر بھی عین اس زمین پر نماز جائز نہیں. البتہ ایسی زمین جو گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہو، اس کے سوکھ جانے کے بعد اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھی تو نماز درست ہے. جس جگہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اور نماز جنازہ کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ بہتر طریقہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ پڑھنے کا یہ لکھا ہے کہ چپلیں اتار کر چپل
چپل کے اوپر کھڑا ہو جائے، تاکہ جو نیچے کی زمین اگر ناپاک ہو اور نیچے کا تلوا اگر ناپاک ہو، اوپر کا پاک ہوگا، تو آپ نے پاک چیز پر قدم رکھا ہے، آپ پاک چیز پر نماز پڑھ رہے ہو جائے گی۔ کتے وغیرہ کسی ایسے جانور مثلا سور، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں میں سے کسی نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا، تو اگر گندا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس کو علیحدہ کر دیجئے، باقی پاک ہے، اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہوا وہ پھینک دیں۔ بہرحال کتے پالنے والے جو کتے پالتے ہیں شوقیہ پالتے، شوقیہ پالنے کی تو اجازت بھی نہیں ہے۔ حفاظت کی غرض سے اگر کتے پالتے ہیں، جہاں کتے پالنے کی علماء اجازت دیتے ہیں وہاں پالتے ہیں، ان کے کھانے پینے، ان کے جھوٹے سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ تھوک کتے کا ناپاک ہے۔ کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا روغنی یا استعمالی چکنا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، ورنہ ہر بار سکھا کر، ہاں چینی میں بال یعنی بہت باریک شگاف ہو یا برتن میں دراڑ ہو تو 3 بار سکھا کر پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ مٹی کا کٹورا ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اس پہ چینی کا کام ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھے اس پر پلاسٹک کوٹ ہوتا ہے، وہ پلاسٹک نہیں ہوتا، پلاسٹک کوٹ کی طرح چیز ہوتی ہے۔ اگر برتن ایسا ہے تو آپ 3 مرتبہ دھو دیں، کتے نے اس کو منہ مار دیا ہے 3 مرتبہ دھو دیں گے پاک ہو جائے گا، سکھانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر برتن کچی مٹی کا ہے، اس پہ شیشے کا جو کام ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یا شیشے کی پلیٹ ہے، کانچ کی پلیٹ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس پہ دراڑ ہے، اب دراڑ والا اگر ہے اس پہ اگر کچھ کٹ وغیرہ لگا ہوا ہے تو اب آپ کی 3 مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، دھوئیں، سکھائیں، پھر دھوئیں، پھر سکھائیں، پھر دھوئیں، پھر سکھائیں، اب جا کر یہ پاک ہوگا۔ مٹکے کو کتے نے اوپر باہری حصوں سے چاٹا، اس کا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ بہرحال ہے یہ بہت مشکل چیز، مسئلے کے طور پر یہی ہے کہ باہر اگر اس کی باؤنڈری کسی چیز کی ناپاک ہو جائے تو اندر کی چیز ناپاک نہیں ہوگی، اندر کا پانی احتیاط سے نکالا جائے کہ وہ باہر کے کونے سے ٹچ کیے بغیر آپ نکال لیں تو قابل استعمال ہے۔ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو ناپاک کہہ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑا اہم ایک مسئلہ امیر اہل سنت نے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالے کے آخر میں بیان کیا۔ کفار کے ممالک سے درآمد کیے ہوئے امپورٹڈ استعمال شدہ سویٹرز، جرابیں، قالین، کارپیٹ اور دیگر پرانے کپڑے کے جب تک ان پر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو پاک ہیں، بغیر دھوئے نماز میں استعمال کرنے میں حرج نہیں، البتہ پاک کر لینا مناسب ہے۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ 127 پر فرماتے ہیں، فاسقوں کے استعمالی کپڑے جن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو پاک سمجھے جائیں گے، مگر بے نمازی کے پجامے وغیرہ میں احتیاط یہی ہے کہ رومالی پاک کر لی جائے، آگے کا حصہ، کہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کر ویسے ہی پجامہ باندھ دیتے، اور کفار کے ان کپڑوں کے پاک کر لینے میں تو بہت خیال کرنا چاہیے۔ تو غیر مسلموں کے کپڑے اور دیگر کپڑے کو یقینی طور پہ ناپاک اس وقت ہی کہا جائے گا جب ہمارے سامنے وہ ناپاک ہوئے ہوں۔ بہرحال کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہمارے رسالے کے اندر مع چند چیزوں کے اضافے کے ہمارا بیان ہوا۔ کپڑے
میں ناپاکی، کتنی ناپاکی جو ہے وہ کپڑے کو ناپاک کرے گی، نماز کو خراب کرے گی. نماز کہاں واجب الاعادہ ہوگی، کہاں پر نماز ہوگی ہی نہیں. اور سنت کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ مکمل طور پر پاک ہونے چاہیے، آپ کا بدن بھی، آپ کا لباس بھی، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی. کون سی چیز ناپاک ہے، کون سی چیز ناپاک نہیں ہے، کون سی چیز بڑی ناپاکی ہے، کون سی چیز چھوٹی ناپاکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ناپاکی لگ جائے تو کس طرح پاک ہوگی، کپڑے کس طرح پاک ہوں گے. کپڑے کے اندر اگر آپ نے بالٹی سے کپڑے پاک کرنے تو اس کا کیا طریقہ ہے، اگر آپ نے مشین سے کپڑے پاک کرنے، مگر مشین سے کپڑے پاک کرنے کے لیے ایک ہی بیڈ شیٹ ہوگی، پاک ناپاک کپڑے نہیں ملائے جائیں گے. ایک ہی بیڈ شیٹ پیشاب آلود ہو گئی ہے، آپ اگر اسے ایک ہی کپڑے کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو مشین کے ذریعے کیسے پاک ہوگا، تھوڑا پانی ہوگا تو کیسے پاک ہوگا، دیگر چیزوں کی پاکی کیسے آئے گی. اگر کارپیٹ ناپاک ہو گیا، چٹائی ناپاک ہو گئی تو انہیں کس طرح پاک کریں گے. اور دیگر چیزوں کا بیان کپڑے پاک کرنے کا طریقہ میں ہم نے الحمدللہ مکمل کیا. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، امیر اہل سنت کے یہ رسائل ہمارے سلسلوں کے اندر مکمل ہو چکے. اور مزید امیر اہل سنت کے رسائل اور مدنی پھولوں کے لیے سلسلے جاری ہیں. انشاءاللہ الرحمن آپ مزید سلسلوں کے اندر یہ چیزیں دیکھ سکیں گے. اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، نماز کے احکام سلسلوں کی سیریز کا ایک سلسلہ جو آج ہمارے اس سلسلے کے ساتھ مکمل ہو گیا، اور اسی پر ہمارا آج کا سلسلہ بھی ختم ہوا ہے. اور آخر میں ہم نعرہ لگاتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف. مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے.